أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود 11واں پارہ، سورت نمبر 11۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ وَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سورۃ ہود، اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر کل 10 رکوع نازل فرمائے، جن میں سے 6 انباء الرسل، اللہ کے نبیوں کی خبریں، 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے، جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ ہود میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ آپ کے نام کی سورت بھی ہے 29ویں پارے میں سورۃ نوح، لیکن زیادہ تر تفصیلی بیان اسی سورۃ ہود کے اندر ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس میں حضرت ہود علیہ السلام کا بھی تذکرہ اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اختصار کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور بیان آپ کے حالات کا سورہ یونس میں تفصیل کے ساتھ اور سورہ ہود میں اختصار کے ساتھ۔ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت۔ جامع ترمذی کتاب التفسیر
حدیث نمبر 3297۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، فرمایا مجھے سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور سورۃ تکویر نے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ اس میں انبیاء اور رسل اور ایسی قومیں جنہوں نے تکذیب کی اللہ رب العزت کے، اللہ پاک نے ان پر اپنے عذاب نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ 4 صفتیں، قرآن کریم کی 4 صفات، الف لام را حروف مقطعات۔ سب سے پہلی صفت کتاب، یہ قرآن کریم کتاب ہے، لکھا ہوا مجموعہ، لکھا ہوا مجموعہ، یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ نمبر 2، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم کی گئی، یعنی خوب پختہ، مضبوط اور اٹل ان کو نازل کیا گیا، کوئی ان میں عیب نہیں، کوئی کمی نہیں۔ تیسری صفت ثم فصلت، پھر ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، کھول کر بیان کیا گیا۔ یہ تیسری صفت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف موضوع نازل فرمائے، مختلف صورتیں، لیکن فصاحت و بلاغت ہر جگہ پر اور احکامات پوری تفصیل کے ساتھ نازل فرمائے۔ چوتھی صفت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ حکمت والے اور خوب خبر رکھنے والے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کلام کسی فرشتے کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، کسی جن کا نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے منہ، اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا و بشیر اور خوشخبری دینے والا۔ سورۃ الشعراء میں فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں۔ اسی طرح سورہ سبا کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور اس کے ثواب کی خوشخبری کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا۔ چنانچہ آپ نے جزیرہ عرب میں اور پھر اس کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور نذیر و بشیر کا فریضہ ادا کیا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور تم استغفار کرو، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ فائدہ دے گا تم کو متاعًا حسنا، اچھا فائدہ، اچھا ساز و سامان، الی اجل مسمی، ایک معین مدت تک۔ جب انسان استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی شرطیں ہیں، گناہ کو چھوڑا جائے اور گناہ پر ندامت کا اظہار کیا جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ وعدہ کیا جائے، اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق و لباس سے ہے تو بندوں کا حق ادا کر دیا جائے، تو یہ دنیا کا ساز و سامان پھر کیا بن جائے گا؟ متاعًا حسنا،
جس کو متاع الغرور کہا گیا ہے، دھوکے کا سامان۔ جب انسان کی زندگی نافرمانی میں ہے تو دنیا کا سامان متاع الغرور ہے، اور جب انسان کی زندگی اللہ کی اطاعت میں ہے تو پھر متاعً حسنا، دنیا کا سامان بھی اچھا ساز و سامان ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا، فضل کے حقدار کو فضل ملے گا۔ فضل کا معنی زائد، اضافی چیز۔ جو اطاعت میں زیادہ ہے، نیک عمل میں زیادہ ہے، حسنات میں زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر جاؤ تو میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن۔ كان مقداره 50,000 سنة، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، 50,000 سال۔ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ألا إنهم يثنون صدورهم، سن لو خبردار، بے شک وہ یثنون موڑتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ چھپ جائیں اس اللہ سے، ألا حين يستغشون ثيابهم، سن لو خبردار جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان مشرکین کا عقیدہ جہالت اور لا علمی پر مبنی تھا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کعبہ کے پاس 2 قریشی اور ایک ثقفی، یا 2 ثقفی اور ایک قریشی جمع ہوئے، جن کے پیٹوں کی چربی بہت تھی، یعنی جسم بھاری، اور دلوں کی سمجھ بہت کم تھی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا، اگر ہم بلند آواز سے بات کریں تو اللہ سنتا ہے، اگر آہستہ بات کریں تو نہیں سنتا۔ تو اگلے نے کہا، اگر وہ اس وقت سنتا ہے جب ہم بلند آواز سے بولتے ہیں تو یقیناً وہ اس وقت بھی سنتا ہے جب ہم آہستہ بات کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 22۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حیا بذات خود ایک محمود اور پسندیدہ صفت ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ لوگ کسی بھی چیز میں اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ لوگ ایسا کرتے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے یا غسل کا وقت آتا تو اپنے سینے موڑ لیتے اور اس طرح کوشش کرتے کہ ہمارے سطر کو اللہ رب العزت نہ دیکھے، اللہ پاک نہ دیکھے۔ حضرات، حیا ایک پسندیدہ صفت ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس میں جو غلو ہے وہ محمود اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ سے چھپنے کی کوشش کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ پاک سے بھلا کون چھپ سکتا ہے؟
یہاں ایسے لوگوں کے متعلق ہی بیان کیا گیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ مستقر رہا، ٹھہرنے کی جگہ، جہاں زندگی میں چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، جہاں جہاں قدم رکھتا ہے۔ مستودعہا، اور سونپے جانے کی جگہ، مرنے کے بعد جہاں بھی وہ اللہ کی زمین میں ہے اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے میری قبر کہاں بنے گی، آپ کی قبر کہاں بنے گی، لیکن اللہ پاک تو جانتے ہیں، اور اللہ نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے، خواہ مذکر ہو، خواہ مؤنث ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، ہر چیز کا رزق وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ پاک خوب جانتے ہیں کس کو چارے کی ضرورت ہے، کس کو گوشت کی ضرورت ہے، کس کو غلہ کی ضرورت ہے، اور ان کی ضرورتوں کے مطابق اللہ پاک ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ جامع ترمذی کتاب الزہد باب فی التوکل علی اللہ، حدیث نمبر 2344۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا اس پر توکل کا حق ہے تو یقیناً تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں صبح نکلنا کسب ہے، محنت، اور یہ فکر نہ کرنا کہ کل کو کیا کھائیں گے توکل ہے۔ بہرحال اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔ انسان محنت کرے، صبح نکلے جیسے پرندے نکلتے ہیں، اور اسی طرح پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، اعقلھا وتوکل، جامع ترمذی صفت القیامہ، حدیث نمبر 2517۔ اونٹنی کا گھٹنا باندھ اور توکل کر، یعنی انسان پورے وسائل اختیار کرے اور اس کے بعد اپنے اللہ پر توکل کرے۔ جس طرح پرندہ صبح نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان روح القدس نفث فی روئی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته۔ صحیح الجامع، حدیث نمبر 2085۔ بے شک روح القدس جناب جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں وحی کی کہ کوئی جان اس وقت تک فوت نہیں ہوگی جب تک اپنی مقررہ مدت پوری نہ کر لے اور اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو، اور رزق ملنے میں دیر ہو جانا تم میں سے کسی کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ اسے
اللہ کی نافرمانی کے ذریعے تلاش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ نعمت اور جنت ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ذہن بھی غلط ہے کہ تلاش اور کوشش کے بغیر رزق نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ہے جیسے اسباب اختیار کیے بغیر بھی رزق مل رہا ہے۔ تو رزق حلال کی کوشش کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے جتنا رزق لکھا ہے کسی انسان کے مقدر میں، نصیب میں، وہ کھا کر ہی دنیا سے جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے حصے کا رزق مکمل کرنے سے پہلے کوئی انسان دنیا سے چلا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو یہ زندگی اور موت کا نظام کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ حدیث پاک میں ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء ثم خلق السماوات والارض وکتب فی الذکر کل شیء۔ صحیح البخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7418۔ اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وعرشہ علی الماء۔ صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2653۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ زندگی کا نظام، موت کا نظام کس لیے بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة۔ ابو داود کتاب السنہ حدیث نمبر 4700۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3319۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا قلم تھا۔ قلم کو کہا لکھ، اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا ہر چیز کی تقدیریں لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر قلت آپ کہیں انکم بے شک تم مبعوثون من بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہیں گے لازمی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ جادو ظاہر، کھلا جادو کہہ دیتے ہیں اور تکذیب کر دیتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ
معدودہ، اور اگر ہم مؤخر کریں، تاخیر کریں، انہم العذاب، ان سے عذاب کو لیٹ کر دیں، الی امت معدودہ، ایک معین مدت تک، گنی ہوئی مدت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یقیناً ضرور کہیں گے اسے کیا چیز روک رہی ہے، کس چیز نے عذاب کو روکا؟ توبہ استغفر اللہ، عذاب کو جلدی طلب کرتے، عذاب کو، بھلا عذاب بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو جلدی طلب کیا جائے؟ اللہ کی رحمت کو، اللہ کے فضل کو جلدی طلب کیا جائے، یہ تو حق بنتا ہے، تو عذاب کو جلدی طلب کیا جائے، اس کا کیا معنی؟ بڑے کم عقل بے سمجھ لوگ تھے جو عذاب میں جلدی طلب کرتے تھے۔ تو پھر کہتے ہیں جب عذاب کو مؤخر کیا جاتا ہے، ما یحبسہ، اسے کیا چیز روک رہی ہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا، کس چیز نے عذاب کو روکا ہے؟ استغفر اللہ، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، الا، خبردار، ہوشیار، سن لو، یوم یأتیہم، جس دن وہ عذاب آئے گا، جب عذاب کا وقت مقرر آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، نہیں ہٹایا جائے گا ان سے، نہیں دور کیا جائے گا ان سے، عذاب کو پھیرا نہیں جائے گا، عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا، جب اپنے وقت مقررہ پر آ جائے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تمسخر، مذاق، اللہ والو، ایک ہے انسان میں کمی کوتاہی، ہر انسان میں کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، عیب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہے بہت بڑی بے نصیبی کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق کرنا، جنت کو مذاق کرنا، جہنم کو مذاق کرنا، اللہ کے فرشتوں کو مذاق کرنا، عذاب کو مذاق کرنا، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ جو ظالم اس قسم کے مذاق کرتا ہے، اس کا یہ تمسخر اور مذاق اڑانا اس کے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ کوئی اذان کو مذاق کر رہا ہے، کوئی داڑھی کو مذاق کر رہا ہے، کوئی مسجد کا تمسخر اڑا رہا ہے، کوئی حج کو مذاق کر رہا ہے، کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، کسی بھی اللہ کے حکم کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے ہم اپنے اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ پاک سے دعا کریں، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اے اللہ اپنی پاک کتاب ہمارے دلوں کی بہار بنا، ہمارے سینوں کا نور بنا، اے اللہ اپنی پر رحمت کتاب ہم سب کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.